بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو میں رمیز حسن راجہ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ ان کو پرائم منسٹر صاحب نے نامنیٹ کر دیا ہے ایز چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ۔ بہت سارے کمنٹس لوگوں کے آ رہے ہیں، کچھ ان کی فیور میں آ رہے ہیں، کچھ ان کے اگینسٹ میں آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز تو ظاہر ہے کہ رمیز راجہ جو ہیں ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ پچھلے کئی چیئرمینوں کے پاس نہیں تھیں۔ نمبر ون، پاکستان کھیلے ہوئے ہیں، کپتانی بھی کی ہوئی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ میں سی ای او کی پوزیشن پہ بھی رہے ہوئے ہیں، ایک کرکٹ کامنٹیٹر ہیں، ساری دنیا ٹریول کیے ہوئے ہیں، تمام بڑے بڑے سینئر پلیئرز کے ساتھ دنیا کے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے سسٹمز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اپنے سسٹم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ کافی عرصہ انہوں نے پاکستان سسٹم میں رہے، کھیلے اور کافی اس کے ساتھ ان ٹچ رہے اور کئی پرابلمز کا بھی ان کو علم ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ اس طرح نہیں آ رہے ہیں جیسے باقی چیئرمین تھے، ان کو کافی کچھ سمجھ ہے۔ ڈیلیور کرنا اور نان ڈیلیور کرنا ایک اور بات ہے، لیکن جہاں تک ان کی صلاحیت کا تعلق ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے اس عہدے کو بڑے اچھے طریقے سے رن کرنے کی، ایسن طریقے سے، کیونکہ وہ پاکستان کرکٹ کی تمام تر پریشانیاں بھی، مشکلات بھی اور نااہلییں بھی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو یہاں پہ گروپنگ ہوتی ہے، سازشیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کہنے کے باوجود میں ان کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں، اور وہ وارننگ یہ ہے کہ گدافی اسٹیڈیم کی جو دیوار ہے، جب اس دیوار کے اندر آپ ڈلتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو چمٹ جاتی ہیں، وہاں پہ کچھ چڑیلے ہیں، کچھ جن ہیں، کچھ حسیب ہیں جو آپ کو چمٹ جاتے ہیں، جو آپ کی عقل کو مفلوج کر دیتے ہیں، جو آپ کو صرف وہی دیکھنے دیتے ہیں جو انہیں پسند ہے، وہ حقیقت سے آپ کو دور لے جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے پھر پرابلم شروع ہوتی ہیں۔ اگر تو رمیز اپنے کیونکہ وہ پہلے بھی بورڈ میں رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس چیز سے دور رہیں اور اسٹیڈیم کے دروازوں سے ذرا باہر نکل کے بھی دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو کافی کچھ سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات تو ان کو سمجھنے کی یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں واٹ ہیز گون رانگ اینڈ واٹ ہیز گون رائٹ۔ دیکھیں، جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن آیا، وہ دیا گیا، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت تاخیر کی، بورڈ نے 3 سال لگا دیے، اور اس 3 سال میں بہت بیڑا غرق ہوا اور بہت نقصان ہوا۔ خاص طور پہ گراس روٹ لیول کی کرکٹ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی، نہ کوئی کلب کی کرکٹ ہو، اسکول اور کالج کی کرکٹ تو یونیورسٹی کی بہت عرصے سے بند تھی، لیکن یہاں آ کے انہوں نے کلب کرکٹ کی اور جو نچلے لیول پہ ریجنل کرکٹ ہو رہی تھی اس کو بھی بالکل بند کر دیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، اور ایک بڑا فضول سا سسٹم دے دیا، خود ہی ٹرائل کرتے تھے، خود ہی لڑکے سلیکٹ کر لیتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو آج سے 4 سال پہلے لڑکے آئیڈینٹیفائڈ تھے وہی آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کوئی نیا لڑکا آئیڈینٹیفائی نہ ہوا ہے، نہ نظر آ رہا ہے، نہ دیکھنے میں، کیونکہ انہیں موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ کہیں پہ کھیلیں اور ایکسل کریں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی لڑکے جو ایک ایسی ایج میں تھے کہ جن کو فوراً اب کھیلنا چاہیے تھا اور نہیں کھیل سکے، وہ شاید ان کے لیے ٹائم گزر گیا، اور وہ سینکڑوں میں ہوں گے لڑکے جن کی کرکٹ تباہ ہو گئی، جن کے کیریئرز تباہ ہو گئے۔ تو رمیز کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ لوکل سٹینڈرڈ میں ہماری جو کرکٹ ہے اس میں کیا کیا کچھ خراب ہوا۔ تو سب سے بڑا تو میں نے نشاندہی کر دی۔ دوسری بات یہ کہ بہت ایمفیسس دیا جا رہا ہے فارمر کرکٹرز کی طرف سے، جی کوچز کوچز کوچز۔ تو میں رمیز راجہ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ رمیز، آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے، میں کھیلتا تھا، آپ میرے سے جونیئر تھے، ہم لوگ سارے ساتھ کھیلے تھے، ہمارا کوچ کون تھا؟ ہمارے کوچز کون تھے؟ یاسین بھائی ان کو یاد ہوں گے کیونکہ یہ سروس سے کھیلے ہیں۔ ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی؟ انہوں نے کتنی کرکٹ کھیلی ہوئی تھی؟ ان کی تو ایک لات بھی خراب تھی، وہ تو کھیل سے نکل کے قابل نہیں تھے، لیکن ایک وہ موٹیویشنل فیکٹر تھے اور ایک ان کا خوف تھا کہ وہ کرکٹ بناتے تھے اور چلاتے تھے۔ اسی طرح کے بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ کسی کا نام رہ گیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں۔ کوچز، اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوچز کو آپ دے رہے ہیں، زیادہ تر کوچز مجھے لگتا ہے اس لیے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہوئی ہے تو یہ لڑکے بے روزگار ہو گئے۔ تو اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری جو کہ پاکستان کھیلا ہوا تھا یا فرسٹ کلاس کھیلا ہوا تھا نا،
اس کو اٹھا کے فٹافٹ کوچنگ کا ایک لیول کرا کے اس کو کوچ بنا دیا گیا. یہ بیڑا غرق کی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کوئی بہتری نہیں کریں گے کیونکہ میں نے 2010 سے لے کے 2017 تک کام کیا ہے اور میں سب کوچوں کو جانتا ہوں, صلاحیت کو جانتا ہوں. ہاں, ان میں سے کچھ اچھے لوگ ہیں جو کیپیبل بھی ہیں, جو سمجھتے بھی ہیں, جو آنیسٹ ہیں اور انٹیگریٹی والے لوگ ہیں, وہ کام کریں گے. باقی کسی کی اکیڈمی ہے, کوئی کسی نہ کسی چیز میں انوالو ہے, کسی کی پسند ہے اور ناپسند ہے, وہ اس طرح کے لوگ ہیں. سو یہ رمیز کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان میں سے کون کون سے قابل لوگ ہیں یا کیسے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ٹرائلز کا سسٹم ان کو ختم کرنا پڑے گا. کرکٹ کرانی پڑے گی کلب لیول پہ, اسکول لیول پہ, کالج پہ. وہ خود ایک ٹرائل ہے. میچز جو ہیں اس سے بڑھ کے کوئی ٹرائل نہیں ہے. جو لڑکا میچ میں پرفارمنس کرتا جاتا ہے اس کو آٹومیٹکلی آگے لے آنا چاہیے. جو بیسٹ پرفارمر ہو میچز کے, آپ ان میں سے 40-50 لڑکے نکال کے ٹرائل کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ اوپن ٹرائل کر دیں اور 400-500 لڑکے کا ٹرائل ہو اور اس کو پھر آپ جسٹیفائی کرتے پھریں, وہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ ہی غلط رہتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ رمیز کا, کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنلی تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے کو اچھی طرح ہینڈل کر سکیں گے کیونکہ ان کا اتنا ایکسپوجر ہے. ہی شوڈ ہیو ایبسولوٹلی نو پرابلم انٹرنیشنلی ڈیلنگ ود دی انٹرنیشنل کاؤنسل, دا بورڈز اینڈ دا پلیئرس. اس کے لیے وہ فلی اکوپڈ ہیں اور تیار ہیں. یہاں پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا. مسئلہ مجھے یہ آتا ہے کہ جب وہ لوکل لوگوں سے بات کریں گے, اور جیسا کہ میں نے کہا وہ جو ایک دیوار ہے جو جیل خانہ ہے, کیمپ جیل ہے کرکٹ کا, غدافی اسٹیڈیم, اس کے اندر جب داخل ہو کے قید ہوں گے تو وہاں پہ جو ان کو مشورے دیے جائیں گے وہ غالباً اتنے اچھے نہیں ہوں گے جس سے کوئی فائدہ ہو. نمبر 1, بورڈ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہر چیز کو گریسپ کر کے اپنے قبضے میں لینا چاہ رہا ہے اس کو نکالے, اس کو نیچے دے, اس کو ریجنل لیول پہ اس کو ایکسیکیوٹ کرے, سٹی لیولز پہ, ہر لیول پہ, اور کوشش کریں کہ وہ کام جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ کرے. ہاں, ان کے اوپر کسی اتھارٹی کو ضرور لگا دیں جو کہ ان کو چیک کرے کہ یہ لوگ کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, کرکٹ کروا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے, کس معیار کی کرکٹ کرا رہے ہیں, کیا فیورٹزم ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنے کی ہیں. لیکن میں ان کو یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ ان کو بند کیا جائے گا, ان کو پابند کیا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا کہ جی ہم نے یہ چیز بنا لی ہے, یہ چیز بنا لی ہے, اب یہ سارا کچھ ہوگا. تو اس کو ان کا بڑا ضروری ہے مانیٹر کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک فقرہ ہے جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور دنیا کے ہر بندہ کرتا ہے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اب یہ رائٹ مین ڈھونڈنا بھی رمیز صاحب آپ کا کام ہے اور رائٹ جاب بھی ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. ہو سکتا ہے میرے نزدیک رائٹ جاب اور رائٹ مین کے لیے اے ہو, آپ کے نزدیک بی ہو. سو یہ آپ کا امتحان ہے کہ یو فائنڈ رائٹ مین, آنیسٹ مین, ولنگ مین, کمپٹنٹ مین ٹو ڈو دا جاب. اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے, اور آپ کو اس عہدے سنبھالنے پہ میں آپ کو نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب اور کامران رکھیں. اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا, اور اس کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.